کیا آپ جاننا چاہتے ہیں صبر کیسے کیا جاتا ہے؟ ایک سچا طالب علم کون ہوتا ہے اور اللہ کیسے صبر کا پھل میٹھا دیتا ہے؟ تو جانیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا اور ہمارا چینل ٹیچنگ ہاؤس سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ یہ کہانی ہے اس دور کی جس دور میں اسلامی کیلنڈر وجود میں نہیں آیا تھا۔ ایک لڑکا ایران کے شہر اصفہان کے چھوٹے قصبے روزبہ میں پیدا ہوا۔ آپ کے والد کا نام خوشفودن تھا۔ ان کا شمار قصبے کے بڑے جاگیرداروں میں ہوتا تھا۔ یہ آگ کی پوجا کرنے والوں میں سے تھے، اس لیے بچپن میں ہی آگ کے علم میں مہارت ہو گئی اور آپ کا شمار آگ کے بڑے عالموں میں ہوتا تھا۔ آپ کے والد آپ کو گھر سے ایک لمحے کے لیے بھی باہر نہیں نکلنے دیتے، کیونکہ یہ آپ کو بہت لاڈلے تھے اور انہیں ماجوسی بنانا چاہتے تھے۔ لیکن ایک دن آپ کے والد کسی تعمیراتی کام میں مشغول تھے اور زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے نہیں جا سکتے تھے۔ چنانچہ آپ کے والد نے آپ کو بلایا اور کہا، بیٹا میں آج بہت مصروف ہوں، کھیتوں کی دیکھ بھال کے لیے نہیں جا سکتا اور خادموں کو فلاں ذمہ داری سونپ دینا اور ان کی نگرانی کرنا۔ مگر جب آپ کھیتوں کی طرف رواں تھے تو راستے میں ایک چرچ پر نظر پڑی جہاں سے آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ دیکھنے پر معلوم ہوا یہ لوگ عبادت میں مشغول ہیں، لیکن ان کے عبادت کا طرز جیسے آپ کے دل میں گورگزیر ہو گیا، جیسے ان کا مذہب آپ کے مذہب سے بہت بہتر ہے۔ گھر پہنچ کر سارا واقعہ آپ نے والد کو بتایا، جو بہت پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو کافی سمجھاتے رہے کہ ہمارا مذہب ماجوسیت ان کرسچن سے بہت بہتر ہے، مگر آپ کے والد کے ڈر نے آپ کو پاؤں میں زنجیروں سے اپنے ہی گھر میں قید کر لیا۔ مگر آپ نے کسی طرح سب رکاوٹوں کو توڑ کر اس قافلے میں شرکت کر لی جو کرسچنز کے مذہب کے مرکز شام جا رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر آپ کسی طرح ایک چرچ کا حصہ بن گئے، جہاں کا نگران لوگوں سے صدقہ اور خیرات کے پیسے تو لیتا مگر تقسیم نہیں کرتا۔ جب ان کی کچھ وقت بعد موت واقع ہوئی اور یہاں دوسرا نگران آیا، ان سے آپ نے کافی کچھ سیکھا، مگر جب ان کی بھی موت کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے آپ کو موصول جانے کا کہا۔ چنانچہ آپ نے ان کی موت کے بعد شام سے موصول سفر اختیار کیا، جو عراق کا ایک شہر ہے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے انہیں بہت نیک شخص پایا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا، مگر جب ان کی وفات کا وقت قریب تھا انہوں نے آپ کو نوسیبین جانے کو کہا۔ وہاں محنت مشقت کے بعد پہنچنے پر آپ نے انہیں بڑا نیک پایا اور کچھ وقت بعد ان کی بھی موت واقع ہو گئی اور انہوں نے آپ کو اموریہ جانے کو کہا۔ وہ واقعی ایک نیک اور صالح شخص تھا۔ آپ ان سے دین نصرانی سیکھتے اور دن میں بطور مزدور ایک شخص کے جانوروں کی دیکھ بھال کرتے، اور جب اس عالم دین کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے آپ کو آسمانی کتاب کی روشنی میں وہ تمام پیشن گوئی بتائی جو قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحریر تھی، اور کہا یہ عرب کی ریاست میں پیدا ہوں گے اور کسی ایسے شہر ہجرت کریں گے جہاں کھجور کے درخت زیادہ ہوں گے۔ اگر تم ان کی تعلیمات کا دور پاؤ تو دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان کی موت کے بعد کچھ وقت تک آپ اموریہ میں ہی رہائش پذیر رہے۔ ایک بار ایک قافلہ عرب روانہ ہوا۔ آپ نے ان سے گزارش کی میری ساری گائیں اور بکریاں لے لیں اور آپ کو اپنے ساتھ عرب جانے والے قافلے میں جگہ عنایت کر دیں۔ یہ قافلہ آپ کو ساتھ لے جانے پر آمادہ ہو گئے، لیکن جب آپ وادی کرہ پہنچے تو ان ظالموں نے آپ پر ظلم کیا اور جبراً آپ کو ایک یہودی کو بطور غلام بیچ دیا۔ مگر یہ یہودی آپ کو جب اپنی جگہ لے گیا تو وہاں کھجور کے بہت درخت تھے۔ آپ نے یہ سوچ کر صبر کر لیا کہ شاید آپ اسی شہر آ گئے جس کی پیشن گوئی آسمانی کتاب میں تھی، اور بس انتظار میں تھے کہ کب کوئی ایسی صدا آئے۔ ایک دن آپ کھجور کے درخت پر کام کر رہے تھے کہ آپ کے مالک کے چچا زاد بھائی انہیں کسی دوسرے قبیلے کے نبی کے بارے میں بتا رہے تھے۔ چنانچہ موقع پاتے ہی آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں
حاضر ہوئے تاکہ جس دیدار کے لیے آپ فارس سے مدینہ آئے اس کو دیکھ سکیں۔ ان نشانیوں کی تصدیق کے بعد جو آسمانی کتاب میں تھیں، آپ کیفیت کے اس زمرے میں تھے جس ہستی کو دیکھنے کے لیے آپ نے پوری زندگی اتنی مشکلات جھیلی، آج وہ ہستی آپ کے سامنے تھی۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی نے تمام تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی اور تمام اصحابہ حیران تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو کلمہ پڑھایا اور یہودیوں سے آزاد کروانے کے لیے 300 کھجور کے درخت اور 40 چاندی کے سکے دے کر آزاد کروایا، اور پھر آپ کو غزوہ خندق اور بعد ازاں غزوات میں شامل ہونے کی سعادت ہوئی اور آپ کو اہل بیت ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ دوستو، یہ کہانی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ ذرا سب کچھ بھول کر سوچیں، ایک ایسا شخص جس کا شمار اپنے وقت کے علماء میں ہو اور ایک سرمایہ دار گھرانے سے جس کا تعلق ہو، وہ کیوں کبھی اپنے گھر چھوڑے گا؟ سب آسائشیں چھوڑنے کے بعد ایک مشقت بھری زندگی کا انتخاب، جس میں سالوں سفر اور پھر کسی عالم کی اطاعت صرف علم کی غرض سے، اور صبر کا پیمانہ ایسا کہ جس عالم کے پاس بھی ہوتے کچھ عرصے بعد اسی عالم کی موت ہو جاتی۔ بڑے صبر کا مظاہرہ ہے، جس کے باوجود علم سیکھنے کا شوق کم نہ ہوا، اور اتنے سخت حالات میں کسی یہودی کا غلام بن کر سب برداشت کرنا، یہ تو ہم شاید سوچ بھی نہ سکیں۔ مگر میرے اللہ کی تلاش کا اتنا پختہ عقیدہ، پھر حضرت سلمان فارسی کے خلوص نے انہیں صبر کے پھل کا انجام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور ان کے اطاعت تک لے گئی۔ واقعی سچ آج اندازہ ہو گیا، اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور پھر اہل بیت کا اعزاز ہونا کمال ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں بھی اللہ کی ذات پر توکل و اعتماد مکمل ایمان اور یقین سے کرنا چاہیے۔ ہم صبر اور علم کے بارے میں تو سنتے ہی رہتے ہیں، مگر ایسا صبر، ایسا علم جس کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی قربانی دی، اے اللہ ہمیں بھی نیکی کی ہدایت دے، آمین۔ علم کے دروازے ہم پہ کھول دے، یا اللہ رب زدنی علما۔ ہمارے چینل ٹیچنگ ہاؤس کی ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔